بہت سے لوگ پیاسے ہیں، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بارش عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے بارش فرمائی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا صرف اسی پر بارش ہوئی، باقی سارا دور دور تک سوکھا ہوا تھا، صرف اسی جگہ پر بارش ہوئی۔ یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تبوک میں پہنچے تو کافی عرصہ قیام فرمایا۔ ہرقل بادشاہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے حاکم سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا تو حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم اعلیٰ پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھ کر اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته